اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی ہولوگرام جس میں بالکل ریئل نظر آتا ہے لیکن وہ ریئل نہیں، تو اب آپ کو ایزیلی پتہ چلے گا وہ آگ کیسے پانی ہوگی اور وہ پانی کیسے آگ ہوگا، یعنی کہ اب بالکل سامنے کی چیز ہے۔ آپ دبئی چلے جائیے، یہ سارے آپ کو وہاں پہ مل جائے گا، یہ بچے کھیل رہے ہیں، چاہے وہ ڈائناسور ہو، چاہے وہ شیر ہو، ہاتھی ہو، کوئی بھی ہو، پانی کا جانور ہو، وہ سب آپ کو وہیں سے زمین سے نکلتا ہوا نکل دے گا، اور پانی بھی نظر آ رہا ہے لیکن ہے نہیں۔ تو جو اس کے پاس طاقت ہے وہ ٹیکنالوجی کی بھی طاقت، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وادی کیا یہ مرکنہ کہ اس زمین شور میں دجال پڑاؤ ڈالے گا تو اس کی طرف نکل کر جانے والوں میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ انسان اپنی ہمشیرہ، بیٹی، بہن اور یہاں پھپھی لکھا ہوا ہے لیکن ماں بھی، ماں کو اس خوف سے رستی سے باندھ دے گا کہ کہیں وہ دجال کے پاس نہ چلی جائے۔ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیجئے۔ یہ جو عورتیں ہوں گی اور یہ جو مرد باندھے گا، یہ کافر ہوں گی، یہ مسلمان ہیں، تو یہ عورتیں کیوں بھاگیں گی؟ ان کے شر سے بچانے کے لیے، ان کے شوق میں جائیں گے، ان کے شوق میں جائیں گی، تو کیا وہ کفر کی طرف ڈائریکٹ چلی جائیں گی؟ دھوکہ ہے، اٹریکشن ہے، اور جو عورتوں کے لیے اٹریکشن ہوگی وہ اٹریکشن ہے۔ ایکچولی وہ سمجھنے کو ایک جملہ آج کل آپ سنیں گے بہت زیادہ کہ جب علماء اکرام یا کوئی کہتے ہیں تو کہیں گے کیا حرج ہے، کیا حرج ہے۔ اب حرج آپ کو اوپر سے کیسے دکھائیں؟ یہ نیچے کا حرج ہے بھائی، اوپر نہیں ہے حرج، نیچے حرج ہے یہ، اور نیچے جب تک آپ کو دکھایا نہیں جائے گا، نظر نہیں آئے گا، ہم مانتے نہیں ہیں کہ کیا حرج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی جو آج تو بہت زیادہ اس کے اوپر لاگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، کلیئر ہے، حلال بھی کلیئر بتایا ہوا ہے، حرام بھی کلیئر بتایا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہے، متشابہات میں سے، ہاں دیکھا نا، کچھ چیزیں حلال ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، چنانچہ جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا، اس کو چھوڑ دیا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی کہہ رہا صحیح ہے، کوئی کہہ رہا غلط ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ مشتبہ ہو گیا۔ اور جو ان مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے، آگاہ رہو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، خبردار اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے، آگاہ رہو وہ ٹکڑا دل ہے۔ دل پہ قابو پانا ہے، دل کو کنٹرول کرنا ہے، دل کی حالت کو سنوارنا ہے، ورنہ مشتبہ چیزوں میں پڑ گئے تو حرام میں پڑ جائیں گے۔ تو والی حدیث میں وہ عورت اپنے ماں بہن
وہ مرد اپنے ماں بہن بیٹی کو باندھ رہا ہے اور رسی سے باندھنا پڑے گا اس کو. آج آپ باندھ کے دکھائیے نا. آج ہم کسی کو نہیں باندھ سکتے, کسی عورت کو باندھنے کا اب ہمارا اختیار, ہم اس قابل بھی نہیں ہے, ہمارے پاس زبان بھی نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھی رہو. اور ہوتے کون ہیں ہم کہنے والے, ٹھیک ہے نا. ہم تو خود 4-5 سال کی اپنی بچی کو تیار کراتے ہیں, صبح صبح اٹھاتے ہیں, رو رہی ہے, مچل رہی ہے, نہیں جانا چاہتی گھر سے باہر, نہیں جانا ہے, ڈیلی لے کے جاتے ہیں, کوئی رحم نہیں آتا, کوئی اس کی رونے پہ نہیں آتا. اور پھر اس کے بعد 15-20 سال تک روزانہ وہ گھنٹوں گھر سے باہر رہتی ہے. اور جب وہ 20 سال کی ہو جائے, اب آپ اس سے کہیں کہ قرآن کی آیت بتائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا گھر میں ٹکی رہو. کیا سینس ہے یہ, کون سی عقل ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو وہ اب ظاہر بات ہے اب کسی نہ کسی طریقے سے نکلنا ہے باہر. فتنہ یعنی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مردوں کے لیے جو ٹھکانہ ہوگا سکون کا وہ گھر ہوگا. اللہ کے نبی نے گھر میں ٹکے رہو, گھر میں ٹکے رہو مردوں کو. اور آج آپ دیکھ لیجئے, وہ آپ کی نگاہیں ماشاءاللہ بہت تیز ہیں, بہت سمجھدار, کہ گھر سے باہر نکلو تو فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے. گھر کے اندر بھی فتنے ہیں, گھر کے باہر بھی ہیں. دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے, آگے کیا کیا ہو رہا ہے, اگر جائیں تو آپ واقعی آپ کہیں گے اچھا ایسا ہو رہا ہے, آپ کو واسطہ ہی نہیں ہے. یورپ میں کیا کیا ہو رہا ہے, اسلام آباد ہو, ایسے ایسے شہر ہوں, وہاں پہ اگر آپ اس کلاس میں چلے جائیں پریشان ہو جائیں آپ کے کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ الحمدللہ اپنے اس کے اندر ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں تو مبتلا ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے. لیکن وہ اب آپ کے گھروں کے اندر کس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے, میڈیا کے ذریعے. اس میں ایک بات یہ بتائیے, مردوں کا تو ریلیٹو ابھی بھی زیادہ ہے, تو مردوں کا امکان زیادہ ہے. یہاں پہ آ رہا ہے کہ مرد روک رہا ہے, ہاں یعنی جی, مرد روک رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ خود مبتلا نہیں ہوا, یہ بھی تو روک رہا ہے. ہاں جو وہ کیوں نہیں مبتلا ہو. اچھا یہ بتائیے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہو کتنی دیر لگے گی, سیکنڈوں میں ہیں. اور اگر کسی عورت نے اپنے میاں کو چھوڑنا ہو, شوہر کو, سیکنڈوں میں چھوڑ سکتی ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کو, کورٹ نہیں, ضروری نہیں ہے, مانگ لے اس کے, پھر جب وہ دے بیٹھے کورٹ جائے یہ جائے, مطلب وہ امیجیٹلی اس کا اختیار میں نہیں. یہ کیا بات ہوئی, یہ مرد ڈومیننٹ سوسائٹی, مرد کو اتنا اختیار دیا گیا, عورت کو کیوں نہیں دیا گیا. عورت کا بھی تو یہ ہے کہ وہ نہیں رہنا چاہتی, ہاں ٹھیک ہے نہیں رہنا چاہتی, لیکن اس کو اس طرح کیوں نہیں دیا اختیار, حکمت کیا ہے. عورت ناقص تو عقل ہے سر. آپ لگتا ہے اکیلے آئے. ہاں جزاک اللہ, جزاک اللہ. عورت جذباتی ہے, عورت جو ہے سیدھے برین سے زیادہ سوچتی ہے. آپ لیں گے پلیز, جزاک اللہ. عورت جذباتی ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں کمپیریٹیولی. یہ نہیں کہ مرد بہت ٹھنڈا ہے, کول, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن جب دونوں کو کمپیریٹیو کریں گے تو عورت زیادہ جذبات سے اس کا حاوی ہوتا ہے, اس کا غلبہ ہوتا ہے, اور جذباتی فیصلے کر جاتی ہے نا. جیسے کب ہوتا ہے عورت جب جھگڑا ہوتا ہے تو کہتی اگر میں اتنی بری ہوں آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے, ابھی چھوڑے, ابھی دیجیے, ابھی دیجیے, ابھی ابھی ابھی. اب یہ اس کے بعد اختیار ہوتا تو ابھی مانگ نہیں رہی ہوتی بلکہ دے رہی ہوتی. سمجھ میں آ رہی. تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پہ جب اٹریکشن ہوگی تو جذبات بھڑکیں گے کا مطلب یہ حکمت ہے. کوئی میرے پاس اس کی دلیل جو میں بات کر رہا ہوں نہیں ہے, یہ تو دلیل ہے کہ جب وہ ہے وہ اس کا کنٹرول نہیں ہوگا. عورتوں کا اپنے اوپر کنٹرول
نہیں ہوگا تو روکنا پڑے گا اس کو، کیونکہ مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھ رکھتا ہے، دور کی جو ہے نا نگاہ رکھتا ہے۔ ابھی دور کی نگاہ کا معاملہ ہے، دجال کا جتنا بھی معاملہ ہوگا وہ دور کی نگاہ کا معاملہ ہے، وہ اوپر کی سطح کا معاملہ نہیں ہے، وہ اس کے نیچے کا معاملہ ہے۔ اور یہ جو کون انسان دیکھ پائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک قول ہے، جو شر کو نہیں پہچانے گا وہ خیر کی لڑیاں بکھیر دے گا۔ جو شر کو نہیں پہچانے گا وہ خیر کی لڑیاں بکھیر دے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ شر کو پہچان ہی نہیں رہا کہ یہ شر ہے، تو وہ خیر کے اندر شر گسیڑ دے گا اور خیر کی لڑیاں بکھر جائیں گی۔ آئیے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ دجال کون ہے، دجال کی کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ دجال انسان ہے، جن ہے، کون ہے؟ ہاں جی، اور انسان نہیں ہے، جن ہے، سسٹم ہے۔ سر ایک انسانی روپ کا یہ کہ ایک حدیث میں ہے تمیم داری جو کی جاتی ہے اس کے اندر کوئی اس کے مطابق کوئی سسٹم نہیں ہے، ایک چیز ہے، شخصیت ہے۔ اور چلیں دیکھتے ہیں، دیکھیں انسان اور جن، انسان ہے یا جن ہے، اس میں دو رائے ہیں، لیکن زیادہ تر جو راجح ہے وہ ہے کہ انسان ہے۔ اور اس کی ایک حدیث ہے، ہاں بڑے سائز کا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار مکے میں ابن سیاد کے ساتھ تھا جو مدینے میں رہتے تھے۔ اس نے کہا لوگوں نے میرے بارے میں نہ جانے کس کس طرح کی باتیں اڑا دی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال بے اولاد ہوگا؟ میں نے کہا ہاں بالکل سنا ہے۔ اس نے کہا تو میرے تو بچے ہیں، میرے تو بچے ہیں، یعنی کہ یہ، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ میں تو مدینہ سے آ رہا ہوں تمہارے ساتھ، مدینہ میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں مختلف احادیث کی روشنی میں؟ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے جو کسی درخت کی جڑ کے مانند ہوں گے، اس کا جسم مضبوط اور رنگ سرخی مائل ہوگا، وہ دانی آنکھ سے اندھا ہوگا۔ دجال کے ماتھے پر کاف فا را کے حروف ہیں جو اس کی پیشانی پر آنکھوں کے درمیان لکھے ہوں گے، اہل ایمان اس کو پڑھ لیں گے۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے سے نمودار ہوگا۔ ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے پیروکار ہوں گے، وہاں سے شام کا رخ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسرائیل نہیں تھا۔ وہ زمین میں دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، شروع میں مصلح یا پیغمبر ہونے کا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دنیا کے تمام شیاطین اس کے ساتھ ہوں گے جو اس کے حکم پر کسی مردے کا روپ دھاریں گے، کبھی کسی جانور کا۔ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ زمین کے خزانے آج کل کے حساب سے پوری خزانے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی خزانہ ہی ہے، ساری سب چیزیں اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ IMF ساتھ ہوگا، اچھا ٹھیک، IMF تو بیچارہ خود۔ اچھا جی، آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے فصل اگائے گا، فصل اگائے گا، زمین اس کے اختیار میں ہو جائے گا، فصل نہ جہاں پہ نہ اگانا چاہے نہیں اگے گا۔ اس کی کیا مثال ہے آج کل کے دور میں؟ ہائیبریڈ بیج آ رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، ہائیبریڈ بیج
اور ہائیبرڈ بیج جس زمین میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ لگا دی جائے تو کچھ عرصے بعد اب دوسرے بیج جو ہے نا وہ وہاں پہ کام نہیں کریں گے، اور ہائیبرڈ بیج جس کے پاس ہوں گے تو ہمارے گندم کا، ہمارے روزی روٹی کا مالک بھی وہی ہو جائے گا، اور یہ آپ کو اور ہو چکا ہے. یعنی کہ مرغیاں بھی آپ کی جو ہیں اب آپ کے اختیار میں نہیں رہیں. ابھی مرغیاں سردی میں جو آپ کہتے ہیں مہنگی جاتی ہیں، لیکن ابھی مہنگی ہونے کا بہت بڑا ایک اور ریزن یہ ہے کہ سینکڑوں کنٹینر جو ہے نا پورٹ پہ اس کی فیڈ کے رکے ہوئے، فیڈ بھی باہر سے آ رہی ہے، چوزے بھی باہر سے آ رہے ہیں. ہاں پولٹری تو وہ کیسے نکلتا ہے بھینس سے، گائے سے؟ اسٹیرائڈ تو بینڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. نکلنے کے لیے بھی آپ کو انجیکشن چاہیے. اسٹیرائڈ تو زیادہ دودھ نکالنے کے لیے ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ایک انجیکشن ہے جس کا نام ہے آکسیٹوسن. یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ گوالا اگر وہ ہاتھ سے اس کو کرے تو کافی ٹائم لگے گا اس کو دودھ نکالنے میں، تو انجیکشن لگاؤ کھڑ کر کے دودھ آئے گا تھنوں میں اور نکالنا شروع کر دے گا. وہ ٹائم لگتا ہے بہت. ہاں ایک شیخ نے فتویٰ دیا کہ یہ بھی حرام ہے آکسیٹوسن بھی لگانا، کیونکہ جانور کے ساتھ ظلم ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کے اندر جو جیسا بھی ہے وہ نکالتا. اب اگر آکسیٹوسن ہی نہیں ملے، دودھ تو نکل جائے گا لیکن اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی، کم ہوگی، شارٹیج ہونی شروع ہو جائے گی.